मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। तो बच्चों की तरबियत का मसला भी इतना ज्यादा उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाए, वरना ये नेमत नहीं है। ये क्या, तभी तो इन सेकुलर लोगों के 2-3 एक्चुअली पालना बहुत मुश्किल, एक्चुअली सिर्फ बच्चे पैदा ही नहीं करने होते, एक्चुअली एक एक बच्चे को वो चाहिए, हर बच्चे को आपकी जो है ना तवज्जो चाहिए, तवज्जो, फिर इतनी फुल तवज्जो देके भी वो अजीब सा मम्मी डैडी सा बन रहा होता है वो। अच्छा, मुझे बाज़ लोग बहुत कहते हैं आप ऐसे मिजाह वाले अंदाज में बातचीत करते हो, मस्जिद के तक़द्दुस के खिलाफ है। मैं टॉपिक टेंशन ख़त्म करने का कर रहा हूँ, और मैं ऐसे डराऊँ आपको और जिससे टेंशन ख़त्म होने के बजाय बढ़ जाए, तो आपको सोचो यार। और मेरा ये स्टाइल इसलिए भी है कि पुराने ज़माने में और इस ज़माने में फ़र्क है। पहले उलमा जहन्नम की आग से डराया करते थे, लोगों को रुलाया करते थे। मेरे भी पुराने बयानात ज़्यादा रुलाने वाले ही होते थे। जो मुझे बचपन से जानते हैं ना, उनको पता है मेरे पहले बयानात इस स्टाइल में नहीं होते थे, उसमें खौफ का उनसर ज़्यादा होता था। लेकिन जब हालात लोगों के सामने आते हैं तो अंदाज़ा हुआ कि पहले ही लोग घरों में रो रहे हैं, सियासी हालात में अलग रो रहे हैं, घरों के अंदर अलग रो रहे हैं। तो यहां भी अगर रोएंगे तो ये तो बेचारे बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल ये उठने के काबिल ये कौम। मौलवियों से भी लोग मस्जिदों में दूर भाग रहे हैं इसी वजह से, कह रहे हैं वो अलग डरा रहा होता है। जब अखबार पढ़ो तो वो अलग डरा रहा होता है, मुल्क डॉलर ये होने वाला है और ऐसे होने वाला, हो कुछ भी नहीं रहा होता किसी के साथ। जिनके साथ हो रहा होता है वो तो चलो हो रहा है, जिनके साथ नहीं हो रहा होता है ना, वो भी खौफ में आए हुए होते हैं। तो इसलिए भाई हमारा स्टाइल चेंज ना करवाओ, ये नेचुरल है, ये नहीं हो सकता। मुझे मुसलसल लोग रोक रोक के, रोडों पे रोक रोक के, आप जो है ना ये स्टाइल छोड़ दें आप। बहुत सारे लोग हैं जिनके मैं नाम भी ले सकता हूं, लेकिन मैं ले नहीं रहा नाम, कि ये ना करें, यूं ना करें, ऐसा ना करें। तो भाई जिसको बात समझ में आ रही है बयान सुनने आए, नहीं आ रही तो कोई एक हम ही थोड़ी हैं अकेले दुनिया में। बहुत सारे उलमा दीन की खिदमत कर रहे हैं, आप उनसे बयान सुने। मैं खुद बाज़ उलमा के बयानात सुनता हूँ अपनी इस्लाह के लिए जाके। मैं जब इज्तिमा में जाता हूँ तो आप लोगों की इस्लाह के लिए थोड़ी जाता हूँ तबलीग इज्तिमा में, तो अपनी इस्लाह के लिए जाता हूँ। आप बुजुर्गों के बयानात सुनने जाता हूँ, मैं अपनी इस्लाह नीयत होती है मेरी। तो अच्छा, बात ये चल रही थी कि भाई अल्लाह ताला ने औलाद को गिफ्ट करार दिया है। क्या करार दिया है? इसकी तरबियत कोई बहुत रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, वरना ये गिफ्ट नहीं है, ये अजाबे जान है। तभी तो इन लोगों ने रॉकेट साइंस रखा हुआ है उसकी तरबियत में ना, तभी इनके 2-2 होते हैं, 2-3 के। बहुत मुश्किल काम है, उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तभी औलाद को बोझ भी समझते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चंद चीज़ें हैं बच्चे की तरबियत में, वो कर लो, फिर गालिब यही है कि इंशाल्लाह नेक बच्चा बनेगा। फिर भी बिगड़ जाए तो वो तो 100% तो भाई गारंटी किसी की भी नहीं होती। नूह अलैहिस्सलाम का बच्चा भी तो बिगड़ गया था ना। तो चंद चीज़ें हैं, वो चंद चीज़ें क्या है? बच्चे को बुरे माहौल में बैठने, बोलो, अबे बोल लो ना यार, उसकी दोस्तियां मत कर। और दोस्तियां ज़्यादा ख़राब होती हैं स्कूलों में। बाज़ दफ़ा अच्छे स्कूल में बच्चा बिगड़ गया, याद रखो स्कूलों का सिस्टम ना होता ना तो सब नेक होते। ये तो मैं लिख के दे दूं आपको। स्कूल और कॉलेजेस अगर ना होते तो हम एजुकेशन हासिल करते ना करते, ठीक है, एजुकेशन में भी, लेकिन नेक सब होते। ये जहन में रखना। हमारे स्कूलिंग सिस्टम और कॉलेज और यूनिवर्सिटियों का जो सिस्टम चल रहा है ना, वो सिस्टम नहीं है, वो सिस्टम है। तो बच्चों की तरबियत का मसला भी इतना ज़्यादा उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाए, वरना ये नेमत नहीं है। ये क्या, तभी तो इन सेकुलर लोगों के 2-3 एक्चुअली पालना बहुत मुश्किल, एक्चुअली सिर्फ बच्चे पैदा ही नहीं करने होते, एक्चुअली एक एक बच्चे को वो चाहिए, वो क्या कहते हैं, हमें तो वो भी नहीं पता क्या चाहिए इनको इतनी ज़्यादा। हर बच्चे को आपकी जो है ना तवज्जो चाहिए, तवज्जो, फिर इतनी फुल तवज्जो देके भी वो अजीब सा मम्मी डैडी सा बन रहा होता है वो। तवज्जो चाहिए, हम भी मानते हैं, लेकिन इसकी तवज्जो चाहिए, पता है, जितनी माँ बाप की तवज्जो चाहिए उतनी ही बहन भाइयों की तवज्जो चाहिए उसको, जो कसरत से हो, खेलने कूदने के लिए। बच्चे को अगर बहन भाई नहीं मिलेंगे, वो गली मोहल्ले के बच्चों के साथ खेल के सुधरेगा नहीं, बल्कि बिगड़ेगा, वो बिगड़ेगा। बहन भाइयों में अल्लाह ने ये जज्बा रखा है, खुद जितने बिगड़े हुए हों कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे बहन भाई भी खराब हो जाएं। दोस्तों में अल्लाह ने ये जज्बा रखा है, अगर एक चर्स पीता है वो चाहेगा मेरा दोस्त भी चर्स
پیے, یہ فرق ہے. اور بچے کو بچے تو چاہیے لازمی, ورنہ وہ مینٹلی گروتھ نہیں کر پائے گا. اگر آپ اس کو بہن بھائی نہیں دیں گے آپس میں کھیل کود کے لیے, تو وہ کہاں دوستیاں لگائے گا؟ وہ محلے پڑوسوں میں دوستیاں لگائے گا. وہ کزن بھی خراب کرتے ہیں, ان میں بھی وہ بات نہیں ہوتی جو سگے بہن بھائیوں میں ہوتی ہے. بعض دفعہ ہومو سیکسولیٹی میں کزن کی وجہ سے لڑکا مبتلا ہو جاتا ہے. کزن خراب کرتا ہے اپنے کزن کو, کیونکہ محرم رشتہ نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ پھر بھی کزن باہر سے بہرحال بہتر ہوتے ہیں. کزن میرج کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ نامحرم ہے وہ. خود لڑکی اگر ہے تو اس کو بھی تو اپنے کزن سے بچانا ہوتا ہے. بعض دفعہ وہ اس کو غلط استعمال کر سکتا ہے. سب سے مقدس رشتہ ہے لڑکے اور بچے اور بچی کے لیے اس کے بہن بھائی, وہی آپ نے شارٹ کر دیے. تو کیا بچے کو بچے کی ضرورت ختم کر دو گے آپ؟ اس کی فطرت چینج کر دو گے؟ نہ نہ نہ. بچہ اس فطرت کو لے کے آیا ہے کہ اس کو بچے چاہیے, وہ نیچر ختم نہیں کر سکتے آپ. بہن بھائی آپ نے کنٹرول کر کے 2 کر دی, 1 کر دیا, تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ اپنی پیاس کہاں سے بجھائے گا؟ اڑوس پڑوس کے لونڈے لپاڑوں سے. جن میں ایک بھی خراب ہوگا تو آپ کے بچے کو خراب کرنے کی بولو کوشش کرے گا وہ. اور آگے جو سائیڈ افیکٹ ہیں بڑھاپا میں, جو بربادیاں, نہ بہویں ہوں گی, نہ داماد ہوں گے, نہ خاندانی برباد, تو آپ تنہائیاں تنہائیاں تنہائیاں. بچے مارتے پیٹتے بھی ہیں ایک دوسرے کو, وہ بھی ٹھیک ہے ان کے لیے, برداشت پیدا ہوتی ہے. اکلوتے کو تو آپ ساری اس کی چاہتیں پوری کرو گے آپ, تو لاڑ پیار میں بگڑے گا وہ. بھائی دیکھو, فوج کو تیار کیا جاتا ہے بارڈر پہ لڑنے کے لیے, تو فوجیوں کا ممی ڈیڈی بنایا جاتا ہے یا ٹھڈے مارے جاتے ہیں؟ اس سے میں نہیں کہہ رہا کہ اپنے بچوں کو ٹھڈے مارو آپ, کیونکہ آپ کو بارڈر پہ لڑنے کے لیے تھوڑی تیار کر رہے ہو ان کو. لیکن دنیا میں کیا ہمیشہ اس کو پھول ملیں گے؟ کانٹے اس کی زندگی میں کبھی نہیں آئیں گے. تو ان کانٹوں کے لیے کیا ٹریننگ کی ہے آپ نے؟ کیا دنیا میں کوئی ایسا شخص جس کی ساری چاہتیں پوری ہو رہی ہوں؟ بولو نا. کہیں چاہتیں پوری ہوتی ہیں, کہیں کیا کرنا پڑتا ہے. تو چاہتیں ساری پوری تھوڑی ہوں گی, زندگی میں مسائل بھی آئیں گے. اس مسائل سے نمٹنے کے لیے آپ نے اس کو کیا ٹریننگ دی ہے؟ وہ بچپن سے ٹریننگ ہوتی ہے. جب بہن بھائی ایک دوسرے کو کوٹتے ہیں, شکایتیں لگاتے ہیں, شکایتی ٹٹو بنتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ میں تو تجربے کار ہوں یار. آپ اپنے بڑے بچے کو نماز پڑھا, ہو سکتا ہے سستی کرے, نہیں پڑھے گا وہ. چھوٹے کو ڈانٹ رہا ہوگا, ابو یہ نماز نہیں پڑھ رہا. ٹھیک ہے نا. اس سے اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ نماز نہ پڑھنا برا عمل ہے, کل میں بھی یہ کام نہیں کروں گا تو میں بھی برا ہوں. یہ جذبہ اللہ نے رکھا ہے. میں آج اگر ممبر پہ بیٹھا ہوں نا, تو میرے بڑے بھائی بہنوں کا بہت دخل ہے اس میں. نہ ہوتے تو میں نہیں, کچھ بھی نہیں بن پاتا, میں کچھ بھی نہیں ہوتا میں. تو لیکن چونکہ ہم عقیدت میں اندھے ہو گئے ہیں گورے کی, میں نے بتایا تھا نا, اندھا پن, عقیدت میں اندھا ہو جانا. عقیدت انسان کو کیا کر دیتی ہے؟ اندھا. تو اب اندھے ہو گئے ہیں, تو اب تربیت کہاں سے لے رہے ہیں ہم؟ انگریزوں سے, جن کے اپنے بچے ہی نہیں ہیں, اور جو ہوتے ہیں وہ ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کراتے ہیں. وہ تمہاری خاک تربیت کرے. اس کا مطلب تم وہ تربیتی پروگرام بچوں پہ فٹ کر رہے ہو کہ کل تمہارا بچہ تمہیں اولڈ ہاؤس میں جمع کرائے گا, اور اس کو وہ برا بھی نہیں سمجھتے. گورا تھوڑی اس کو برا سمجھتے ہے کہ میرے بچے نے مجھے اولڈ ہاؤس میں, وہ کہہ رہا ہے میں نے اپنے ابا کو کرایا تھا تو اس نے بھی کرا دیا, تو کیا ہو گیا. یہ والی تربیت آئے گی سوسائٹی میں. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں؟ تو یہ بھی کیا ہے؟ عقیدت میں اندھا پن. ہاں, اب بچوں کی بات آئی, تھوڑی سی بات بتا دوں. پہلا کام یہ کرو کہ بچوں کو اگر اسکول میں پڑھ رہے ہیں, دوستیاں لگانے بولو مت دو. دوستی اپنے بہن بھائیوں میں بس, دائیں بائیں جانے کی اجازت نہیں. شادی بیاہ میں لے کے جاتے ہو, مائیں اپنے بچوں کو اپنی ماں کے گھر لے کے جاتی ہیں, تو وہاں کزنوں سے ان کو کھیلنے کودنے سے منع نہ کریں. رات کو سونے نہ دیں کزن کے ساتھ, قطعاً نہیں. میں نہیں کہہ رہا کزن سے بدگمان ہو, بھائی بستر کیا ہوگا, دور. ماں کی, کیونکہ باپ ہر وقت گھروں میں تھوڑی غصہ ہوتا ہے. ماں کی ذمہ داری ہے یہ دیکھے میرا بچہ کسی بچے کے ساتھ, کزن کے ساتھ بھی سوئے گا. بولو نا, نہ نہیں سوئے گا. ہاتھ کا مذاق نہیں ہوگا, دور. اور اگر دیکھ رہی ہے کہ کوئی کزن گالیاں دے رہا ہے, پھر بھائی دوستی ختم, تو دور رکھیں.
اپنی نگرانی میں رکھیں بچوں کو. ایک کام تو یہ کرنا ہے. مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرا بچہ نماز میں اگر شیخ الحدیث کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب میری نگرانی کرتے تھے, میں نماز میں اگر کسی شخص کے ساتھ کھڑا ہوں ظہر کی نماز میں, عصر میں بھی اگر اسی کے ساتھ کھڑا ہوا مل گیا تو ابا پوچھتے تھے یہ تمہارا کیا لگتا ہے کہ ظہر میں بھی اس کے ساتھ تھے اور عصر میں بھی اس کے ساتھ, یہ کیا لگتا ہے؟ تو بچوں کے لیے دوستیاں کیا ہیں بولو؟ خطرناک. اور یہ جب تک نہیں روک سکو گے جب تک اپنے بہن بھائی زیادہ نہ ہو, ورنہ وہ تنہائی کا شکار ہو جائے گا. دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے, بچوں سے بات ہمیشہ تمیز سے کیا کرو. بدتمیزی والا لہجہ اختیار بولو نا. بچوں کو آپ اخلاق سکھانا چاہتے ہو تو بد اخلاقی سے بات چیت بچوں کے اخلاق کو خراب کر دیتی ہے. بعض دفعہ باپ کا یہ اسٹائل ہوتا ہے, بعض دفعہ ماں کا یہ اسٹائل ہوتا ہے, اندھا ہے نظر نہیں آ رہا. ماں نے کوئی چیز منگوائی نا, بیٹا کنگھا لے کے آؤ, اب وہ نہیں مل رہا اس کو, یہ پڑا ہوا ہے اندھا ہے نظر نہیں آ رہا. تو آپ بھلے اس کو مولانا طارق جمیل صاحب کے 2 گھنٹے کے اخلاق پہ بیانات سناؤ, بچے کے اخلاق ٹھیک ہونے والے بولو نہیں, وہ سیکھ ہی یہی رہا ہے گھر سے. اندھا ہے, ابے بھائی یہ کیا اسٹائل ہے بات کرنے کا یار. اللہ کا شکر ہے مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے اپنے بچوں میں سے کبھی کسی سے اس اسٹائل میں بات کی ہو. اندھا ہے نظر نہیں آ رہا, وہ عجیب سا جملہ ہے یار, تم کیا اخلاق سکھا رہے ہو. عزت سے بات کرو, تمیز سے بات کرو. بیٹا یہ رکھا ہوا دیکھ لیا کرو یار, تھوڑا ہمارا بھی ٹائم بچاؤ, اپنا بھی ٹائم بچاؤ. اس اسٹائل میں بات کرنے میں آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ پہلی بات آپ نے خود بھی اسٹائل کہیں سے سیکھو. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. ہر وقت طنز, ہر وقت تانے, یہ کسی کام کا نہیں ہے, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا, یہ کر رہے ہوتے ہیں ماں باپ. وہ کہتے ہیں میں یہ کہہ ہی نہیں سکتا کچھ. اس کو اس پہ فخر محسوس ہونا, اس ذلت تھوڑے دن تک محسوس ہوتی ہے, اس کے بعد محسوس ہونا ختم. اس کو آرام محبت دو یار. ہاں اس میں ایک لمٹ ہونی چاہیے. لاڈ پیار میں ایسا نہ ہو کہ لمٹ کو کراس کرنا شروع کر دے. تبھی حدیث میں آتا ہے لا ترفع عنہم عصاک, لاٹھی گھر میں لٹکنی چاہیے, روب بھی ہو. بیٹا اصل تو یہی ہے کہ کائنڈلی بیٹا یہ لے آئیے, پانی لے آئیے, تھوڑا خدمت بھی لو ان سے. گدھا نہیں بنا کے رکھو لیکن ان سے خدمت. گھر میں بیٹھے ہوئے ہو, اپنے بچوں سے بولو بیٹا پانی لے کر آؤ. اتنا زیادہ ان کو رسپیکٹ دینا کہ اپنا باپ بنا کے رکھ لینا. اس سے بچہ کیا ہوگا, بگڑے گا. تمیز, الفاظ تمیز کیوں, بیٹا ذرا پانی لے آؤ, ابے پانی لاؤ, یہ اسٹائل ہوتا ہے. لے تو پھر بھی آئے گا, خدمت کا جذبہ بھی پیدا ہوگا, اخلاق کی ایسی کی تیسی, بغاوت پیدا ہوگی اس میں. بیٹا جاؤ پانی لے کر آؤ, شاباش, ایسے شاباش کا لفظ بول دو آخر میں. کائنڈلی لگا دو. ڈیفینس والے کائنڈلی لگائیں, ہم لوگ شاباش لگاتے ہیں, ہم چونکہ ابھی پرانے لوگ ہیں. تو سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور اس سے خدمت لو, یہ تو فرض ہے. ماں کو چاہیے باپ کی خدمت لے, باپ کو چاہیے بچوں سے کس کی خدمت لے, ماں کی. ماں کھانا پکا رہی ہے, باپ کو چاہیے بیٹی کو بولے بیٹا تمہاری ماں کب سے گھنٹے سے کچن میں کھڑی ہوئی ہے, تمہارا فرض بنتا ہے. ہو الٹا رہا ہے, صحیح ہے نا. جب باپ خدمت لیتا ہے اولاد سے تو ماں بولتی ہے ابھی تو آ کے اسکول سے بیٹھے ہیں, تھکے ہوئے ہیں, آپ نے بھی ان کو بس ہر وقت. تو اس سے بچے کے دل میں باپ کے خلاف بغاوت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ خیر اب یہ ٹاپک بڑا لمبا ہے, ابھی میں کیا کس سے لے کے بیٹھ گیا. ابھی تو میں جو اصل ٹاپک ہے اس کو سمیٹتا ہوں. تو مطلب کہ راکٹ سائنس نہیں ہے, چند چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے. پھر بھی بگڑ جائے تو بگڑنے دو, ایسی کی تیسی. تو کیا کریں اب, یہی تھوڑی کہ پورا دماغ ہی اسی پہ خرچ کر دیں. اس لیے میں کہتا ہوں اتنے بچے پیدا کرو, 2-4 اسپیئر میں بگڑنے کے لیے بھی رکھو. ہاں ایک ہی 2 ہی بچے ہی ہو گئے, پوری تربیت کے بعد بھی بعض دفعہ بگڑ جاتا ہے. 1-2 ہی, ایک ہی انڈا وہ بھی گندا, تو تمہارا تو مستقبل برباد ہو گیا. اتنے ہو 2-4 بگڑ بھی گئے تو افورڈ کر سکو ان کو. سارے پھر بھی نہیں سدھرتے, اللہ کرے سدھریں سارے ہی سب کے, لیکن بعض دفعہ ہوتا ہے ایک آدھ آڑا ترچا نکل آتا ہے, وہ نہیں سیدھا ہوتا. تو اتنے ہوں دوسرے کے, چلو یار ایک بگڑ بھی گیا تو چلے گا. خیر